لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس دولت نہیں تھی جو انہوں نے اپنے بچے بانٹ دیے اور مولا علی رسول کے حصے میں آئے، تو جو بچے بانٹ دے، ہم اس روایت پر عزیزان محترم یقین نہیں کرتے، اس لیے کہ جس کا اسلحہ خانہ ہو، جس کے پاس 18 سے زیادہ غلام ہو، وہ بھلا اپنے بچے کہاں سے بانٹ دے گا؟ یہ دشمنان ابو طالب کی ایک سازش ہے حضرت ابو طالب کے خلاف۔ جناب ابو طالب نے اپنے غلاموں سے کہا کہ میرے غلاموں سنو، یہ خنجر اپنے لباس میں چھپا لو، کل رات سے میرا بھتیجا محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا ہے، 18 سردار پشتے کعبہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ان لوگوں نے تو میرے بھتیجے محمد کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کی ہے، لہذا میں جا رہا ہوں محمد کو ڈھونڈنے، تلاش کرنے، تم پشتے کعبہ پر ایسے بیٹھ جاؤ کہ ہر سردار کو ایک غلام اپنی عزت پر رکھ لے، جب میں آؤں وہاں سے اور تنہا آؤں، اکیلا آؤں، بغیر محمد کے آؤں، تو تم میرے حکم کا انتظار نہ کرنا، ان خنجر کو لینا، ان کے شکم میں اتار دینا اور ان کو وہیں پر قتل کر دینا۔ اگر میں محمد کے ساتھ آؤں تو تم میرے حکم کا انتظار کرنا، میرا جو حکم ہو اس پر عمل کرنا۔ پہچانیے کہ ابو طالب کتنی بڑی طاقت کا نام تھا، جو محمد کی جان کی حفاظت کے لیے مکے کے 18 سرداروں کو خنجر کی دھار پر رکھ لے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ وہ چلے گئے ڈھونڈنے کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد ابو طالب حرم میں اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے آئے، زمانہ آ کے دیکھے کہ جس کو کافر کہتے ہو، نبوت اس کی انگلی پکڑ کے راستہ طے کرتی ہے۔ ابو طالب آئے اور آنے کے بعد محمد کا بازو پکڑا، ان 18 سرداروں اور اپنے 18 غلاموں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ابو طالب یہ بھی کر سکتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو دکھا کے وہاں سے واپس چلے جاتے اور غلام بھی اٹھ کے آ جاتے۔ پہچانی عزیزان محترم، پڑھ دینا اور ہے، سن لینا اور ہے، مگر اس ماحول میں، پرآشوب دور میں محمد کی حفاظت کرنا اور ہے، محمد کی حفاظت کرنا اور ہے۔ کہا کہ میرے غلاموں اٹھو، کھڑے ہوئے، کہا میرے غلاموں اٹھو، ایک کی عزت سے ایک اٹھنے لگا، وہ 18 سردار بیٹھے ہیں، 18 غلام کھڑے ہیں، ادھر ابو طالب کھڑے ہیں، محمد کا بازو پکڑے ہوئے۔ کہا وہ شاید دکھا دو جو میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی۔ 18 غلاموں نے لباس الٹے، خنجر نکالے، ہر سردار کی آنکھ کے سامنے خنجر چمکانا شروع کیا۔ یہ خنجر نہیں چمک رہا تھا، یہ ان کی موت چمک رہی تھی۔ عزیزان محترم، یوں ہی اسلام تھوڑی پھیلا ہے، ابو طالب کا احسان ہے بانی اسلام کے اوپر، بانی اسلام کے اوپر احسان ہے۔ تو اس میں ایک سردار نے طاقت کو یکجا کیا، کہا ابو طالب کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا؟ کہا ہاں میں نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا تھا۔ کہا کیوں ابو طالب؟ کہا سنو، کل رات سے میرا بھتیجا محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا تھا، تو ہم یہ سمجھے کہ کہیں تم لوگوں کی تو حرکت نہیں، لہذا میں نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اگر میں اکیلا آؤں، سنیے گا عزیزان محترم، اگر میں تنہا آؤں تو تمہیں قتل کر دیا جائے، اور اگر میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ آؤں تو تمہاری جان بخش دی جائے۔ اور سنو، آج تو میرا بھتیجا محمد مل گیا ہے، یہ جو تم اس وقت یہاں زندہ بیٹھے ہو، یہ میرے بھتیجے محمد کا صدقہ ہے۔ اگر کسی نے میرے بھتیجے محمد کی طرف نگاہ کر کے دیکھا بھی تو پہلے وہ اپنے کو مردوں میں لکھ لے۔ یہ ہے ابو طالب۔ زمانہ کہتا ہے ابو طالب کافر تھے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عزیزان محترم، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو نو مسلم ہو، جو نیا مسلمان ہو، جو کل ایمان کا باپ ہے۔ کہنے ابو طالب تو کافر تھے، ابو طالب تو کافر تھے، اور ہم نے ابو سفیان کا نام لیا۔ ارے یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا جو پوری زندگی محمد کی جان کی حفاظت کرے وہ کافر ہو گیا، اور جو پوری زندگی محمد سے لڑے وہ رضی اللہ ہو گیا۔ اللہ رے مسلمان، ابو سفیان رضی اللہ، ابو طالب کافر۔ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہم نے کہا آؤ مسلمانوں تم بھی آؤ ہم بھی آئیں، دونوں زیر آسمان کھڑے ہوں اور اللہ سے دعا کریں۔ ہم کہیں یا اللہ روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہیں، اگر تمہارے دم ہو تو کہو ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو سفیان رہے۔